أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين وخير المدد يا رسول المدد يا سادة أصحاب المدد يا شيخ الدستور مولانا شيخ الله فاز شيخ مولانا حقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ سوء ظن سے دور رہیں۔ سوء ظن کا مطلب ہے دوسروں کے بارے میں برا سوچنا۔ یہ انسان کے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے اور وہ چیزوں کو غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ جب لوگ برا سوچتے ہیں تو انہیں اچھائی بھی بری نظر آتی ہے، اس لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس سے بچیں۔ اللہ عز و جل کے تمام احکامات ہمارے بھلے کے لیے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہیں۔ انسان کو اپنے بھائی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، انہیں اپنے طریقت کے بھائیوں کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ ان لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے جن کی نیت صاف ہوتی ہے۔ بے شک چونکہ اب بہت سے لوگ حلال اور حرام کا فرق نہیں جانتے، اس لیے وہ کبھی کبھی غلط کام کرتے ہیں اور اکثر معصوم لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ برا گمان نہ رکھیں تو ہمارا مطلب یہ بھی ہے کہ ناسمجھ نہ بنے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لست بالخب ولا الخب یخدعنی۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے ہیں، لا یلدغ المؤمن من ظہر واحد مرتین۔ پہلی بات، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دھوکے باز نہیں ہوں اور مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دوسری بات، مومن ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جانا چاہیے۔ جس سوراخ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ سانپ کا بل ہے۔ جب آپ ایک بار اس راستے سے گزرے ہوں اور اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو تو آپ کو چوکنا رہنا چاہیے۔ لہٰذا وہاں جانے کی ضد نہ کریں، یہ کہتے ہوئے کہ میں تو سکاراتمک سوچ رکھتا ہوں، میں برا گمان نہیں رکھتا۔ یہ ایک بار ہوا، دوسری بار نہیں ہوگا، اور پھر سے اپنا ہاتھ پاؤں اسی بل میں ڈال دیں۔ ہوشیار رہیں، جیسا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوء ظن نہ کریں، لیکن اگر کوئی آپ کو دھوکہ دینے آئے تو اس سے کہیں یہ صحیح نہیں ہے بھائی، خدا حافظ، مجھے گناہ میں نہ ڈالیں، مجھے برا سوچنے پر مجبور نہ کریں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میں نے صحیح راستہ چنا، میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، میں اپنا کاروبار ایمانداری سے کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ تب آپ اسی کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ خریدنے جا رہے ہیں تو یہ برا گمان رکھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ چیز آپ کے کام کی ہے یا نہیں۔ وہاں موجود شخص نے آپ کو کچھ پیش کیا یا کوئی مشورہ دیا، اگر وہ آپ کو جچتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں شیخ کے پاس لے چلوں گا، اگر آپ کا دل اس شیخ سے مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو نہ جائیں۔ شک نہ کرنا یا کسی کے بارے میں برا نہ سوچنا ایک بات ہے،
Allah sana akıl vermiş, onu kullanacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi हाशा मिनल हुदूर। और बेवकूफ़ी दूसरी बात है। Şimdi çoğu Müslümanlar kandırılmış. अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, आपको हर चीज़ में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को खुद को धोखा ना देने दें। आज बहुत से मुसलमान धोखे का शिकार हो गए हैं। उन्होंने हक़ का रास्ता छोड़ दिया है, उन्होंने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत रास्ता छोड़ दिया है। वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। वो कहते हैं कि वो मुसलमान हैं। वो उन चीज़ों को मानते हैं जो सुन्नत में नहीं हैं, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक नहीं हैं। यहाँ तक कि वो सुन्नत को बिदअत कहते हैं। उनका पीछा ना करना सूए ज़न नहीं है, बल्कि ये बेदारी है। उनकी पैरवी ना करना होशियारी है, हिकमत है। उनके पीछे चलने का मतलब है खुद को नुकसान पहुंचाना। लिहाजा इन चीज़ों के बीच फ़र्क करना ज़रूरी है। हिकमत, भलाई, बुराई, सब कुछ। अल्लाह ने आपको अक्ल भी दी है और ईमान का नूर भी। उस नूर की बरकत से इंशाअल्लाह आप धोखे में नहीं आएंगे। इस पर गौर करें। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि हमने कहा, नेक लोगों पर भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन ये साफ़ हो जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। इसलिए बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैंने अच्छे को बुरा समझ लिया और बुरे को अच्छा। ऐसा हो सकता है। फिर जब आपको सच्चाई का पता चले तो तौबा करें, या अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है तो माफ़ी मांगे और उनसे मग़फ़िरत चाहें। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें नेक लोगों के बारे में बुरा गुमान रखने से बचाए इंशाअल्लाह। अगर हमने जाने अनजाने में उनके साथ कुछ गलत किया है तो अल्लाह इन मुबारक दिनों की हुर्मत के सदक़े हमें माफ़ फरमाए इंशाअल्लाह। तौफीक। अल-फातिहा।